جی السلام علیکم میرے بھائی، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، مطلب عزاداری کے حوالے سے بنیادی طور پر آپ کا سوال ہے، جس کو دوسرے لفظوں میں لوگ ماتم کرنا، گریہ کرنا، او بکا کرنا، اضطراب کی کیفیت پیدا کرنا، اس قسم کے جو ہے نا وہ الفاظ سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے عزاداری کا۔ تشیع کے ہاں اس کو عزاداری کا لفظ جو ہے نا یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے کئی پہلو ہیں جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ یہ کسی کا بھی غم کرنا، دکھ کا اظہار کرنا، یہ فطری عمل ہے۔ انسان کا جب کوئی پیارا مر جاتا ہے، جب کوئی محبوب مر جاتا ہے، جب کوئی اس کے گھر کا، فیملی کا کوئی فرد مر جاتا ہے، تو وہ اظہار غم کرتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، وہ اظہار غم کرے گا۔ نہ صرف انسانوں کے اندر بلکہ جانوروں میں بھی یہ چیز موجود ہے، پرندوں میں یہ چیز موجود ہے، ایون پودوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ بھی اظہار غم کرتے ہیں۔ اور انسانوں میں تو جا بجا یہ چیز موجود ہے، اور ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، نہ صرف ہمارے پاکستانی معاشرے میں بلکہ دنیا کے کسی بھی ایریے میں آپ چلے جائیں، جب بھی کسی کا کوئی پیارا مرتا ہے تو اس کا دکھ کیا جاتا ہے، اس پہ رویا جاتا ہے، اس پہ غم کیا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ کلچر کے حساب سے مختلف انداز ہیں غم کرنے کے، تو اپنے اپنے انداز میں کوئی بھی غم کسی بھی انداز میں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا وہ یہ ہے کہ شریعت کے حوالے سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اچھا، شریعت سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ عرب کے رسم و رواج میں، عرب کا جو رسم و رواج ہے چونکہ ہمارا دین اسلام مبین جو ہے وہ عرب سے ہی ہماری طرف آیا، عجم کی طرف آیا ہے، تو عرب کے رسم و رواج کو بھی دیکھیں۔ عرب کے اندر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، آہ و بکا کرنا، یہ پہلے سے موجود تھا۔ یہ نہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد یہ ہوا ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر اگر پڑھتے ہیں، عربیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، قریشیوں کی تاریخ پڑھتے ہیں، یا عرب کی کسی بھی ایریے میں چلے جائیں، وہاں جو قومیں اور قبیلے آباد تھے، جو مذاہب وہاں پر ہوا کرتے تھے، کوئی بھی مذہب کا ہوتا تھا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی قبیلے کا ہے، ان کے ہاں باقاعدہ مرنے کے بعد ایک محفل ارینج کی جاتی تھی، ایک مجلس ارینج کی جاتی تھی، جس میں مرنے والے کے فضائل پڑھے جاتے تھے، مرنے والے کی تعریف کی جاتی تھی، اور عورتیں جو ہے نا وہ الگ اکٹھی ہو کر، مرد الگ اکٹھے ہو کر ماتم کیا کرتے تھے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور اپنے رانوں کے اوپر ہاتھ مارتے تھے، یا اپنے سینے پر ہاتھ مارتے تھے، یا اپنے سر پر ہاتھ مارتے تھے۔ یہ عرب کا رواج ہے۔ اب کسی بھی کتاب کو، تاریخ کی کوئی بھی کتاب، شیعہ سنی سے ہٹ کر اس بات کو دیکھیں، آپ تاریخی حوالے سے اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو ملے گا۔ تیسرا پہلو اس کا جو ہے نا وہ شرعی پہلو ہے۔ جب ہم شریعت کی طرف، اسلام کی طرف آتے ہیں تو اس کو پھر ہم دو حصوں میں دیکھیں گے۔ ایک حصہ قرآن مجید ہے، اور دوسرا حصہ حدیث کا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں گریہ کرنا، رونا، یہاں تک گریہ کیا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، سفید مطلب بے نور ہو گئیں، یعنی وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہے، اس حد تک گریہ کیا، اور 40 سال تک گریہ کیا ہے، 40 سال تک گریہ کیا ہے، اتنا زیادہ انہوں نے غم منایا تھا۔ اور اس میں بعض تفاسیر میں تو ان کے ماتم کرنے کا بھی ذکر موجود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اتنا ماتم کیا ہے کہ ان کے سینے کا جو کھال تھی وہ اتر گئی تھی، اور اس میں گوشت نظر آنے لگا تھا، اور ان کی رانوں کے اوپر زخم پڑ گئے تھے گریہ ماتم کر کر کے۔ یہ بہرحال تفاسیر کی بات ہے، لیکن قرآن مجید میں کے الفاظ میں بالکل واضح الفاظ میں کہ وہ ہائے یوسف، ہائے یوسف کر کے غم کرتے تھے اور گریہ کرتے تھے، اور 40 سال وہ روتے رہے، اتنا روئے ہیں کہ ان کی آنکھیں جو ہیں بالکل بے نور ہو گئی تھیں، وہ دیکھنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں تو حدیث میں ہمیں بہت ساری احادیث ایسی ملیں گی۔ میں نے اس کا آپ کو جو ابھی صحیح بخاری کے حوالہ جات پیش کیے، 4 5 روایت تو میں نے صحیح بخاری کی پیش کی ہے، جس میں شہدائے موتا کا غم منایا گیا ہے۔ شہدائے موتا کا غم جو ہے، جو
جنگ موتا میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جن میں حضرت زید بن حارثہ، حضرت جعفر طیار، حضرت عبداللہ بن رواحہ، یہ جو کمانڈر جن کو بنا کے بھیجا تھا، اور یکے بعد دیگرے یہ تینوں شہید ہو گئے تھے، ان کے غم میں رسول خدا نے کتنا گریہ کیا ہے، کتنا دکھ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا صحیح بخاری سے۔ پھر خود حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کا رسول خدا نے کتنا غم کیا ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت حمزہ جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، ان کا کس طرح غم کیا ہے۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کا غم تو اتنا زیادہ تھا رسول اکرم کو کہ آپ نے مدینے کی عورتوں کو بلا کر کہا ہے کہ تم میرے چچا کا غم کرو، میرے چچا کا ماتم کرو، میرے چچا پر نوحہ کرو۔ اور اس حوالے سے میں نے صحیح بخاری کی روایات کے علاوہ جو معتبر تاریخیں ہیں اہل سنت کی، دیکھیں تاریخ طبری اہل سنت کے ہاں سب سے معتبر تاریخ مانی جاتی ہے، سب سے اتھینٹک تاریخ جو مانی جاتی ہے وہ تاریخ طبری ہے۔ تاریخ طبری کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ تاریخ ابن کثیر جس کو دیوبندی اور وہابی علماء بہت پسند کرتے ہیں، تاریخ ابن کثیر کے میں نے صفحات آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، آپ خود اس کا مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جو 8,000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور اس میں 8,000 صحابہ کا ڈیٹا موجود ہے، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں سب سے مستند کتاب مانی جاتی ہے، سب سے مستند کتاب ہے، اور صحابہ کرام کے بارے میں لکھی جانے والی سب سے پہلی اور سب سے مستند کتاب ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر رسول خدا نے کتنا غم کیا ہے، کتنا گریہ کیا ہے۔ اچھا، تو یہ سارے دلائل جو ہے نا یہ موجود ہیں حدیث کے حوالے سے۔ ان میں سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ کے وفات کے اوپر جو ماتم ہوا ہے مدینے میں، وہ میں نے بیان کر دیا ہے۔ سیرت عائشہ علامہ سید سلیمان ندوی کی کتاب ہے، جو علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے۔ علامہ شبلی نعمانی جب کتاب لکھ رہے تھے سیرت النبی، تو انہوں نے کچھ جلدیں لکھنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے جو سب سے ہونہار شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، انہوں نے سیرت النبی کو بھی مکمل کیا۔ پھر اس کے علاوہ بھی کئی کتاب لکھی جن میں ایک سیرت عائشہ بھی ہے۔ تو سیرت عائشہ کا صفحہ میں نے پیش کر دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی مرنے کے اوپر مدینے میں کتنا گریہ اور ماتم ہوا ہے، اور ماتم کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب شہداء موتا کا ماتم کیا جائے، غم کیا جائے تو کوئی آبجیکشن نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہداء احد کا ماتم کیا جائے، خصوصاً حضرت حمزہ سید الشہداء و خیر الشہداء کا ماتم کیا جائے، گریہ کیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دیگر شہداء ان کا ماتم کیا جائے تو کوئی، حضرت عائشہ کے اوپر ماتم کیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض کہاں پر ہے؟ صرف امام حسین علیہ السلام کے ماتم کے اوپر اعتراضات۔ کیوں ہے یہ اعتراض؟ یہ اعتراض اس لیے ہے کہ یہ ماتم دو طبقے موجود ہیں، واضح طور پہ دو طبقے ہیں، ایک حسینی ہے، ایک یزیدی ہے۔ حسینی جو ہے وہ غم کر رہا ہوتا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ آ کر ہماری طرح ماتم کرنا شروع کر دیں، لیکن ایٹ لیسٹ جتنا غم آپ اپنے کسی پیارے کے مرنے پر کرتے ہیں، آپ کی والدہ، والد، چاچا، ماما، دادا، دادی، نانا، نانی، بہن، بھائی، شوہر، بیوی، کوئی تو گھر میں مرا ہے نا کبھی، کتنا غم آپ نے اس کے لیے کیا ہے۔ جتنا غم آپ نے اپنے پیارے کے مرنے پہ کیا ہے، کیا اتنا غم آپ نے امام حسین کے اوپر کبھی کیا ہے؟ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے پوچھتا ہوں، کیا امام حسین کے اوپر کبھی اتنا غم کیا ہے آپ نے؟ کتنا ظلم ہوا ہے۔ میں ظلم یعنی مصائب یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا تو ان کا حق بنتا ہے نا کہ جتنا غم آپ اپنے پیارے کے مرنے پہ کرتے ہیں اتنا غم ان کا بھی کر لیں۔ آخر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے بیٹے تھے، دین اسلام کی خاطر انہوں نے قربانی دی ہے، اسلام کو بچایا ہے، اس کلمے کو بچایا ہے، اس نماز اور روزے کو بچایا ہے جسے آپ پڑھ رہے ہیں، جس کے اوپر آپ کا ایمان ہے، جس محمد رسول اللہ کا آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس محمد رسول اللہ کو حسین نے بچایا ہے۔ تو کیا اتنا غم بھی آپ نہیں کر سکتے ان کے لیے؟ تو پھر اگر آپ نہیں کرتے ہیں اور الٹا اس غم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اس غم کے اوپر تنقید کرتے ہیں، تو پھر ہم یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ یزیدی کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، پھر آپ حسینی گروپ میں نہیں ہیں بلکہ آپ یزیدی کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کے وہاں پر اور جس کو ماتم پر اعتراض ہوتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات جو ہے نا وہ آغا خمینی نے فرمائی تھی
کہ سلام ہے میرا ان ہاتھوں پر جو ماتم کے لیے اٹھتے ہیں، اور سلام ہے میرا ان سینوں پر جن پر یہ ہاتھ پڑتے ہیں۔ یہ ہاتھ دراصل ان سینوں پر نہیں بلکہ یزیدیوں کے منہ پر پڑتے ہیں، اسی لیے تو وہ چیختے ہیں ماتم بند کرو، ماتم بند کرو، ماتم بند کرو۔ ماتم کے اوپر ہم بس اپنا سینہ پیٹ رہے، تکلیف ان کو ہو رہی ہے۔ تو ان کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے کہ اصل میں ہم یہ ماتم اپنے سینے پر نہیں کر رہے، یہ تھپڑ ان کے منہ پر لگ رہا ہے جو یزیدی کیمپ میں موجود ہے، جو یزید کی نسل سے ہیں، جو یزید کے حامیوں میں سے ہیں۔ یہ ان کے منہ کے اوپر تماچے بن کر لگتے ہیں، اس لیے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس ماتم کو بند کرو۔ اس سے یزید کا چہرہ بے نقاب ہوتا ہے، یزید کے ظلم سامنے آتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے حوالے سے جو کچھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، جو اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، جامع ترمذی، مشکات شریف اور دیگر کتابوں میں، وہ انشاءاللہ پھر میں کسی وقت تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کس طریقے سے کی ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، اور اس کے اوپر بہت ساری ہم حدیثیں پیش کر سکتے ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ خود رسول اکرم نے امام حسین علیہ السلام کا غم منایا ہے، اور کس طریقے سے منایا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔